बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल से दीन की बातें के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बीबी परेशान करे, तड़पाए सताए तो शौहर क्या करे। बीबी गुस्से में जुबान लड़ाए तो शौहर क्या करे। बता रहे हैं सैयद अमीनुल कादरी साहब। तो आइए सुनते हैं सैयद अमीनुल कादरी साहब का दिल को छू लेने वाला ये बयान, बीबी झगड़ालू हो तो शौहर क्या करे। अगर बीवी सताए, मुंह चलाए, पहली बात तो याद रखना, मुझे किसी की बीवी ऐसी नजर नहीं आती जो मुंह ना चलाए। अगर कोई कहे कि मेरी बीवी नहीं चलाती तो मैं उसकी बात पे यकीन नहीं कर सकता। उसकी वजह बताऊं, जनाब खलीलुल्लाह की बीवी भी उनके साथ मुंह चला रही। हदीस है, मुसन्नफ इब्न अब्दुल रज़ाक में हदीस मौजूद है कि हजरत सारा ने जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के साथ बहस की और उनके साथ कुछ बातें की, तो हजरत खलीलुल्लाह ने अर्ज़ की, मौला मेरे अल्लाह, ये सारा मेरे साथ इस तरह ज़बान चला रही है मौला। तो अल्लाह ने फरमाया, इब्राहिम तुम्हें नहीं पता कि हमने औरत को टेढ़ी पिसली से पैदा किया है। जब तक इसके दीन में खराबी ना आए इससे चश्मपोशी करते रहो और इसको नजरअंदाज करते रहो। अभी आपने मुफ्ती साहब की बिला से, मुफ्ती आजम राजस्थान से, हजरत उम्मे कुलसूम और सैयदना फारूक आजम का जिक्र सुना। एक मर्तबा सैयदा उम्मे कुलसूम सैयदना फारूक आजम से बहस कर रही। एक साहब, वो भी कौन, हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी, उनकी बीवी की शिकायत लेकर के वो फारूक आजम के पास आए। और शिकायत क्या थी पता है? अगर हदीस में ये अल्फाज ना आते तो शायद मैं बयान न कर। मुसन्नफ की तरफ आप देखें, अब हजरत अल्लामा अब्दुल रज़ाक ने अपनी मुसन्नफ में लिखा, जाबिर ये शिकायत लेकर आया, अमीरुल मोमिनीन मेरी बीवी मुझ पे शक करती। अंदाजा करें आप, कौन लोग जिनके तकद्दुस पर फरिश्ते भी हैरत ज़दा, जिनका तज़किया मुस्तफ़ा जान रहमत ने निगाहों से फरमाया। हजरत भाई, शक करने वाले को का इलाज क्या है? लोग क्या करते हैं ऐसा कि सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही फरमाया आपने। और शक की बात आप समझ गए ना कि मैं क्या कहना चाहता हूं। राजस्थान वाले भी शक का मतलब समझते हैं ना, है? शक करती है बीवी, बहुतों पर होता है शक, और खूबसूरत लोगों पर तो ज्यादा होता है? बीबियां शक करती हैं। अल्लाह अकबर। शिकायत लेकर के आए हैं जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी, कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन मेरी बीवी मुझ पे शक करती है। आपने फरमाया, और तुझ पे शक करती है तेरी बीवी? यहां हमारे घर का हाल यह है कि हमारी बीवी भी कमोबेश कुछ ऐसी ही है। चूंकि फारूक आजम की बात है तो मैं हदीस का मिन अन जुमला बयान नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसको बहुत अदब के पर्दे में आपके सामने कि हमारा भी मामला कमोबेश कुछ ऐसा ही है। तो वहां हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद मौजूद थे। उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन वो ऐसा कह रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं, तो आपने नहीं सुना कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अल्लाह से अर्ज किया कि अल्लाह बेशक तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने उसको टेढ़ी, औरत को टेढ़ी पिसली से बनाया, सीधा नहीं करना उसको। हमने टेढ़ी पिसली से बनाया, औरत को सीधा करने की कोशिश मत करना। और सीधा करना क्या है? तलाक है। तोड़ दोगे यानी सीधा करने की कोशिश, तोड़ दो। तोड़ना क्या है? तलाक है। सीधा करने की कोशिश मत करना वरना तोड़ दोगे। ये तोड़ना तलाक है। अल्लाह ने उनको टेढ़ी पिसली से बनाया है, उनको वैसे ही रहने दो, चश्मपोशी करते रहो, गुजारा करते रहो, निभाह करते रहो। फारूक आजम कहते हैं, इब्ने मसूद अल्लाह ने तुझे अक्ल कामिल अता फरमाई है। और जो औरत की या बीवी की गुस्ताखी पर, बेअदबी पे सब्र करे, दो बातें पेश करके बात पूरी कर रहा हूं। बहुत बड़ा नाम है विलायत की दुनिया। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। बहुत हो रही, सालन में नमक ज्यादा हुआ तो तलाक। बीवी ने बात नहीं मानी, तलाक भूल जाओ। नौजवानों, तलाक। और क्या सोचते हो? अरे उतार के फेंको इसको, इससे अच्छी मिलेगी। याद रखना, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर किसी पे जुल्म करके तलाक दी तो जो दूसरी आएगी पूरा पूरा बदला लेगी, उसको क्या करोगे? याद रखना। और जिसकी जिंदगी से खेल रहे हो ना तलाक देकर, आका ने तो यहां तक फरमाया, जिसने चिड़िया की जिंदगी से खेला, सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही फरमाया आपने। फिर भी जहन्नम में जाएगा। जो औरतों की जिंदगी से खेले, सोचो तो सही। तलाक दे रहे हो, क्या दोगे? जहेज वापस करोगे, मेहर वापस करोगे, इद्दत की रकम वापस करोगे, और दौलत के नशे में होगे तो चंद लाख रुपए भी वापस कर दोगे, दे दोगे।
رقم پر لوگوں کی آبرو کو تولنے والوں یاد رکھنا، سب کچھ لوٹاؤ گے، کیا اس کا شباب جو تم نے چوسا ہے کیا وہ شباب بھی لوٹا سکو گے؟ اور یاد رکھنا، کسی کی بیٹی کو طلاق دے کر اس کو بستر پہ تڑپانے والوں، ہمارے تمہارے نبی نے فرمایا البر لا یبلا والذنب لا ینسى والدیان لا یموت، اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، خدا کو کبھی موت نہیں آ سکتی، تم جو چاہو کرو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر تم نے کسی کی بیٹی کو طلاق دے کر اس کے پورے خاندان کو غمگین کیا اور تڑپایا ہے تو تم بھی اس منزل سے گزرنے کے لیے تیار رہو۔ کسی کا داماد بنتے وقت یہ سوچ لینا کہ میرا بھی کوئی داماد بنے گا۔ داماد بن کر کے بہت موچوں پہ تاؤ دیتے ہو۔ کسی کا شوہر بننے سے پہلے یہ بھی سوچنا کہ میں بھی بیٹی کا باپ بنوں گا اور میرا بھی کوئی داماد ہوگا۔ کھیل بنا رکھا ہے، سب تماشا بنا رکھا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تسبیح اور مصلی کی بنیاد پر، داڑھی اور ٹوپی کی بنیاد پر کسی کو اہم نہیں قرار دیا۔ داڑھی ٹوپی تسبیح مصلی کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن آقا فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور میں تم سب میں بہتر ہوں کہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ تم سب سے زیادہ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ غور کیجئے، ایک ہستی ہے، ولایت کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے، سیدی احمد کبیر رفاعی۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا احمد کبیر معرفت کا سمندر ہے، سمندر۔ غوث پاک جس کو معرفت کا سمندر کہہ دے وہ کیا ہستی ہوگی۔ اور پھر ہمارے مسلک میں تو یہ بات بالکل مشہور ہے، بار بار آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ جب مدینہ منورہ جا کر کے آقا کے مواجہ میں پہنچ کر کہا السلام علیکہ یا جدی، تو قبر انور سے جواب آیا وعلیکہ السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے تجھ پہ بھی۔ تو کہا حضور مصافحہ کرنا چاہتا ہوں، تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا احمد کبیر رفاعی کے لیے حضور نے اپنے ہاتھ قبر انور سے باہر نکال دی۔ سبحان اللہ، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ رفاعی سلسلہ رفاعیہ کے بانی ہے، مقام غوثیت پر فائز ہے، اتنے بڑے بزرگ ہیں۔ مگر اب سنو، ان کا ایک مرید تھا، اس مرید نے خواب دیکھا کہ مرشد سیدی احمد کبیر رفاعی مقام صدیقیت پر فائز ہو گئے۔ مقام صدیقیت، اور صدیقیت کا مقام نبوت کے مقام کے بعد ہے۔ صدیقیت کے اوپر نبوت ہے اور نبوت کے بعد صدیقیت ہے، دونوں کے بیچ میں کوئی اور مقام نہیں ہے۔ شہادت اس کے بعد ہے، ولایت اس کے بعد ہے، نبوت کے بعد صدیقیت ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جب نبوت کے بعد قرآن نے بھی صدیقیت کو رکھا ہے تو پھر صدیق اکبر کی افضلیت سے انکار کا کیا معنی ہے؟ قرآن بھی کہتے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، بے شک بے شک، نبوت کی بات۔ اسی لیے ہمارے دادا مرشد حضور محدث اعظم کے چوچوی رحمت اللہ علیہ یوں کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ اگر لوگ الگ الگ بولی بولنے پر آ جائیں تو کسی کی نہ ماننا، اپنے اسلاف کے نقش قدم پر رہنا۔ یہ میرا عنوان نہیں ہے لیکن بات میں نے اشارے میں عرض کر دی۔ کوئی بھی بولنے کے لیے آئے تو اس کو تولو اسلاف کی بولی پر، جس کی بولی اسلاف کی بولی سے ملتی ہے اسی کو قبول کرو، اور جس کی بولی اسلاف کی بولی سے نہیں ملتی اس کی گفتگو کو دیوار پہ مار دو، کیونکہ ہمارا مسلک ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ، اللہ نئی نئی اکبر۔ بات لانے والوں کو ہم کیا قبول کریں؟ اسلاف تو کہہ چکے، جو کہنا تھا کہہ چکے اسلاف۔ بہرحال تو مرید نے دیکھا کہ پیر صاحب مقام صدیقیت پر فائز ہے، صدیقیت کا مقام، لیکن مرید کی ہمت نہیں ہوئی کہ پیر کو اپنا خواب بیان کر سکے۔ پہلے کے مرید لوگ کیا ادب کرتے تھے، پیر کی شان میں خواب دیکھا ہے لیکن حوصلہ نہیں ہے کہ پیر کو اپنا خواب بیان کر سکے۔ آج تو ہم مریدوں کو پیر صاحب سے مذاق کرتے دیکھ رہے ہیں۔ اندازہ فرمائیں کیا دن آ گئے، اماموں سبحان اللہ، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ مشائخ سے مذاق، کیا حوصلہ ہے قوم کا آج۔ بہرحال لیکن وہ پیر بھی کون تھا، ہائے ہائے ہائے، جسے دنیا احمد کبیر رفاعی کہتی ہے۔ کیا تربیت تھی ان لوگوں کی جو پیروں کا اتنا ادب کرتے ہو اور رسول اللہ کا کتنا ادب کرتے ہیں۔ ہمت نہیں ہوئی کہ پیر کو بیان کر سکے کہ میں نے خواب دیکھا، نہیں بیان کر سکا۔ ایک دن وہ خانقاہ میں آیا تو دور سے ایک منظر دیکھا اس نے،
خانقاہ میں یہ منظر کیا کہ کوئی نہیں ہے خانقاہ میں، حالانکہ حضرت کی خانقاہ میں ہزاروں لوگ آتے تھے واعظ سننے کے لیے، ہزاروں کی تعداد میں. حضرت کا بہت بڑے واعظ تھے آپ اپنے زمانے کے، ہزاروں لوگ واعظ سنتے تھے. آج انٹرنیٹ پر چند ہزار لوگ کسی کو دیکھ لیتے تو زمین پہ قدم نہیں رکتے ہمارے، لیکن ہمارے بزرگوں کو بغیر انٹرنیٹ کے اس زمانے میں ہزاروں لوگ سنا کرتے تھے. یہ ہمارے بزرگ لوگ تھے، ہم ان کے پیچھے ہر اعتبار سے پیچھے. اللہ کرے ہمیں ان کے خیرات مل جائے، ان کا صدقہ مل جائے. تو سیدی احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ، اتفاق ہے کوئی نہیں ہے، ایک خاتون ہے جو سیدی احمد کبیر رفاعی کو مار رہی ہے اور آپ نے اپنی گردن جھکا لی ہے. ام عبیدہ میں یہ کون کر سکتا تھا؟ خانقاہ ام عبیدہ میں یہ کون، کس کی ہمت تھی جس سے ملاقات کے لیے خضر علیہ السلام تشریف لائیں، جن کے لیے حضور کے ہاتھ قبر انور سے باہر آ جائیں، جن کے لیے رسول اللہ کا سلام آئے قبر انور سے، اس کے لیے ہمت کون کر سکتا؟ مرید رک گیا، قدم ٹھہر گئے، ہمت نہیں ہوئی کوئی آگے بڑھنے کی. لیکن دیکھتا رہا کہ حضرت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. حضرت خاموش صابر اور شاکر بنے کھڑے ہیں. مارنے والی مار کر چلی گئی، اور جب خون وغیرہ گردن سے نکلنے لگا، جسم زخمی ہو گیا، جب وہ چلی گئی تو مرید آیا اور آنے کے بعد عرض کیا حضور اگر میں صحیح پہچان سکا ہوں تو جو آپ کی شان میں بے ادبی کر رہی تھی کیا وہ میری پیرانی امی نہ تھی؟ پیرانی امی نہ تھی وہ؟ مرشد نے کہا ہاں بیٹا تو نے صحیح دیکھا کہ وہ میری بیوی تھی جو میرے ساتھ یہ سلوک کر رہی تھی، میری بیویوں میں سے ایک بیوی تھی جو میرے ساتھ یہ سلوک کر رہی تھی. اب مرید کا جذبہ، وہ بھی ایسا مرید جو خواب بیان کرنے کی ہمت نہ رکھے. مرید نے کہا حضرت جو آپ کے ساتھ ایسا ظلم کرے کہ آپ پہ ہاتھ تک اٹھا دے، آپ پہ ظلم کرے، آپ اس کو گھر سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ آپ اس کو سبحان اللہ، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اس کو گھر سے باہر کیوں نہیں کر دیتے؟ مسکرا کے کہتے بیٹا محسنوں کو گھر سے باہر نہیں نکالا جاتا، احسان کرنے والوں کو گھر سے باہر نہیں نکالا جاتا، طلاق نہیں دیا جاتا. کہا حضور یہ بھی کوئی محسن ہے، یہ بھی کوئی احسان کرنے والی ہے، یہ تو آپ کی کے ساتھ بدتمیزی اور بے ادبی کر رہی ہے. فرمایا بیٹے چند دن پہلے تو نے جو خواب دیکھا نا کہ تیرا پیر مقام صدیقیت میں فائز ہو گیا، وہ نفلی روزے اور نفلی نمازوں کی وجہ سے نہیں، یہ اس طریقے کی بدتمیزی کرتی ہے اور میں صبر کرتا ہوں، اسی کی برکت سے اللہ نے مجھے مقام صدیقیت عطا فرما دیا. یہ ہے اللہ، یہ وہ علم والے لوگ تھے. ایک مرتبہ حضرت سیدنا شفیق بلخی، ان سے کسی نے کہا آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دے کہ بہت بد اخلاق ہے. وہ بد اخلاق ہے نا، میں تو اخلاق مند ہوں. بد اخلاق کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، اسی کو تو اخلاق کہتے ہیں. ارے تو مجھے بے شک بے شک یا میں تیرا حاجی بگو، یہ تو اکول ہو گیا نا. وہ مسکرا رہے تو آپ بھی مسکرا رہے، وہ گفٹ دے رہے تو آپ بھی گفٹ دے رہے. یار یہ اخلاق نہیں ہے کہ وہ گفٹ دے تو آپ بھی گفٹ دے، وہ مسکرائے تو آپ بھی مسکرائے. اخلاق تو یہ ہے وہ ظلم میں آگے بڑھتے رہے، آپ حسن سلوک میں آگے بڑھتے رہے. یہ اخلاق تو یہ ہے نا اخلاق. اور جو بیوی کے ساتھ اخلاق سے پیش نہیں آ سکتا پھر وہ کس کے ساتھ اخلاق سے پیش آ سکتا ہے؟ اس لیے سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام طلاق ہے. طلاق پہ کنٹرول کرو اور بیوی کے ساتھ نبھا کی کوشش کرو.